الحمد لله الذي خلق الإنسان والجان وعلمهما البيان والتبيان والصلاة والسلام على من جاء بالقرآن وعلى آله ومن تبعهم بالإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے اگر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے اگر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ اگر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ ان ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہیں خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے لہو شارک کا دے کر جو گل کھلائے ہیں صحابہ نے خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی داروں پر خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی داروں پر لہو شارک کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن لہو شارک کا دے کر جو گل کھلائے ہیں صحابہ نے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ گرم و چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ سورج جو اوتور افق پر طلوع ہوا وہ سورج جو افق پر طلوع ہوا اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ سامعین محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں میں آپ حضرات کے سامنے اہم موضوع کا عنوان اپنے ناتواں شانوں پر اٹھائے ہوئے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان صحابہ و اہل بیت عزیزان من آج سے 1400 سال قبل رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس نے اپنی کرنوں سے ہر ذرے کو روشن کیا اس ذرے کے ظلمات کے اندھیروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ و اہل بیت اس سورج کی کرنوں سے روشن ہوئے۔
صحابہ و اہل بیت اس معیت کو اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جانیں قربان کر دی، گھروں کو چھوڑ دیا، وطنوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ معیت ماں صرف الفاظ کی نہ تھی بلکہ احوال کے اندر اور اعمال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معیت حاصل کی۔ چنانچہ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس معیت کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ، دوسری امت میں صحابہ و اہل بیت کے خیر امت ہونے کا تذکرہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا اتباع حاضر ہے، دوسری آیت میں فرشتوں کی معیت حاصل ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا، دوسری آیت میں صحابہ کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا۔ ارباب علم و دانش ان قرآن پاک کی واضح طور پر آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے جہاں حضور کو فتح کی خوشخبری دی گئی وہاں صحابہ کو بھی دی گئی، جہاں ہجرت کی خوشخبری دی گئی وہاں صحابہ کو بھی دی گئی۔ ان آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو ایسا عشق تھا، اگر کوئی کنجر اسلام آباد یا کراچی کی شاہراہوں پر بیٹھ کر جدا کرنا چاہے تو جدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، گر اپنے کسی کو جلانے نہ دیں گے، گر اپنے کسی کو جلانے نہ دیں گے، صحابہ و اہل بیت پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، صحابہ و اہل بیت پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ بھئی کون کون دیوانہ ہے صحابہ کا، وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ میں کہوں کون ہے، آپ نے میرے ساتھ دینا ہے۔ جو نبی کے قدموں میں آئے کون ہے؟ سب مل کر بولے۔ جو نبی کے قدموں میں آئے کون ہے؟ جو نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے کون ہے؟ جنہوں نے نبی کی تکبیریں کہی کون ہے؟ جنہوں نے اقامتیں کہی کون ہے؟ جنہوں نے اذانیں دی کون ہے؟ جنہوں نے پیڑ پر پتھر باندھے کون ہے؟ جنہوں نے پتے چبائے کون ہے؟ جنہوں نے بیویوں کو بیوہ کروایا کون ہے؟ جنہوں نے بچوں کو یتیم کیا کون ہے؟ جنہوں نے باپوں کو چھوڑا کون ہے؟ جنہوں نے ماں کو چھوڑا کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم کون ہے؟ اولئک هم المفلحون کون ہے؟ اولئک عالم الزکاۃ فاعلون کون ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا کون ہے؟ اولئک علیہم الصلوات من ربہم کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ 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 اور اولئک هم الکافرون کون ہے؟ کافر۔ بھئی ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرنے والی بات نہیں رہی، اب ذرا للکار کے کہو اولئک هم الکافرون کون ہے؟ کون ہے؟ اولئک هم الکافرون کون ہے؟ اولئک هم الکاذبون کون ہے؟ اولئک هم الفاسقون کون ہے؟ ذرا للکار کے کہو کافر۔ ارباب فکر و نظر ذرا توجہ کیجیے، صحابہ و اہل بیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معیت میں وہ مقام حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ہوتا کہ آج تبوک میں جانا ہے تو صحابہ اکرام لبیک کہہ کر میدان میں نظر آتے، حضرت ابو بکر جیسے صدیق میدانوں میں نکلتے، حضرت عمر جیسے عادل بادشاہ میدانوں میں نکلتے، حضرت عثمان جیسے غنی میدانوں میں نکلتے، حضرت علی جیسا حیدر کرار شیر خدا میدانوں میں نکلتے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے مفسر میدانوں میں نکلتے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے مفسر میدانوں میں نظر آتے، حضرت ابی بن کعب جیسے قرا میدانوں میں نظر آتے، حضرت کعب بن مالک جیسے شاعر میدانوں میں نظر آتے، حضرت
چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا عشق تھا، اسی لیے تو صحابہ نے روم و فارس جیسی سلطنتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ شاید میرے نبی نے صحابہ سے یہ کہا ہوگا، اے میرے صحابہ، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا، تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ مصطفیٰ شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، حافظ ریحان معاویہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ جن کے سینے میں ہو بغض اصحاب کا، جن کے سینے میں ہو بغض اصحاب کا، وہ گرفتار خنجر و زنجیر ہی رہے، وہ گرفتار خنجر و زنجیر ہی رہے۔ اس کے دل پہ کب بے حیا کا سیاہ کا مقصد ہی یہی ہے، وہ اس کے دل کے سینے پہ ضرب لگتی ہی رہے، اس کے سینے پہ ضرب لگتی ہی رہے۔ زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، لہو شارک کا دے کر جو گل کھلائے ہیں صحابہ نے۔ نہ کر توہین صحابہ کی، نہ بن شاتم صحابہ کا، تو کر اطاعت رسول کی، تو بن خادم صحابہ کا۔ اے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، کہ تیری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا، کہ تیری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا۔ نہ رکے تھے نہ رکیں گے جو روکو گے، نہ رکے ہیں نہ روکیں گے، نہ رکیں گے جو روکو گے۔ طلب جن کی شہادت ہو، طلب جن کی شہادت ہو، مجاہد سے شہید ہونے والے سفارشوں کے سفر نہیں رکتے، مجاہد کی شہادت سفارشوں کے سفر نہیں رکتے، مجاہد سے سفارشوں کے سفر نہیں رکتے۔ ناموں سے صحابہ پر سر اٹھا کر چلنے والوں کے کبھی سر باطل کے سامنے نہیں جھکتے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، اسلام کے نام سے کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے، یہ شوق شہادت پیدا کر۔ وما علینا الا البلاغ۔